بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث کی کتاب ہے کنز العمال، اس کی حدیث نمبر ہے 2174 2174۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی اور کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر یعنی حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا درود پاک فرشتے لکھتے ہیں چاندی کی تختیوں پر، چاندی کے کاغذ پر، سونے کے قلم کے ساتھ۔ کیا شان ہے درود کی، اور کیا شان ہے میرے نبی کی کہ جن پر پڑا ہوا درود پاک اتنے اہتمام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی بہت ارفع و اعلیٰ شان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ رب کا نازل کیا ہوا ہے، حضور پر نازل ہوا، جبریل امی علیہ السلام لے کر آئے، سچے صحابہ نے اس کو جمع کیا، اللہ کے نیک بندے تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی شان والا کام۔ قرآن کی تلاوت کی شان دیکھیے، اللہ پاک نے تلاوت کرنے والوں کی قسم یاد فرمائی، اتنی عظمت والے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ چنانچہ سورہ والصافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔ ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں، وہ فرشتے جو نمازیوں کی طرح صف باندھ کر اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اللہ پاک نے ان کی قسم یاد فرمائی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ علماء دین کے گروہ تہجد اور نمازوں میں صفیں باندھ کر عبادت میں مشغول رہنے والوں کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ غازیوں کے گروہ کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی۔ اور سبحان اللہ، ان کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی جو جھڑک کر چلاتے ہیں۔ کون؟ فرشتے، بادلوں پر مقرر ہیں، اس کو حکم دے کر چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کس کی قسم یاد فرمائی؟ فالتالیات ذکرا، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے یہاں کون مراد ہیں؟ وہ فرشتے جو نماز میں تلاوت کرتے ہیں، یا وہ علماء جو اپنے درس میں، بیان میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا وہ غازی مراد ہیں جو جہاد کرتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی شان دیکھیے، کتنی اعلیٰ عبادت ہے یہ، کہ سفر و حضر میں اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں رمضان میں پڑھ لیا، اس کے بعد بھی پڑھیں بھی، ہم اللہ کے بندے، اور رب کے کلام کے جو فضائل نے تلاوت کی اس کے بعد بھی ہیں۔ بھئی گھر میں انتقال ہوا پھر تو پڑھا، اس کے بعد بھی پڑھیں۔ بھئی خوشی ہو غمی ہو، ہم اللہ اس کے رسول کو تو یاد کریں گے۔ تو تلاوت قرآن کرنے والوں کی اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی۔ اس سے دیکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کا پڑھنا کتنی اعلیٰ اور زبردست عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دیا کرو. واہ، عبادت میں آنکھوں کا حصہ. اب سنیے کیا ہے عبادت میں آنکھوں کا حصہ. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ. اس کی آیات و معانی میں غور و خوض کرنا، اس میں ذکر کیے گئے عجائبات پڑھتے وقت نصیحت حاصل کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کرتے نا جب دیکھ کر، اس سے آنکھوں کو عبادت میں حصہ ملتا ہے. اور فضیلت عرض کروں، اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، میموری مضبوط ہوتی، اسٹرانگ ہوتی. قرآن پاک کی تلاوت کی یہ شان، سبحان اللہ. اور صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پر غور بھی کرنا. قرآن پاک کے واقعات ہیں، عبرت کے لیے ہیں. قرآن پاک میں مثالیں ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے. سمجھیں؟ احکامات ہیں عمل کرنے کے لیے. ممنوعات، جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. شراب سے منع کیا، جوئے سے منع کیا، قتل ناحق سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا. کتنی آیات جس میں رب تبارک و تعالی نے ہمیں منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا. تو ظاہر جن باتوں سے منع کیا ہم نے اس سے بھی رکنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی کی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے اور بھی فضائل میں آپ کو یہ صراط الجنان تفسیر سے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذوق شوق بڑھے. سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت کرتا ہوں. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے. بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف حدیث نمبر 5027. تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سیکھنا سکھانا قرآن کا بہترین عمل ہے. کوئی اور عمل بتائیں جس کے ایسے فضائل ہوں؟ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا. شفیع مینز شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا. یا اللہ اسے بخش دے، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. شروع کر دیں بھائی. وہ جب جاگے ہوا سویرا، اب تلاوت شروع کر دیں. قرآن شفاعت کرے گا، قرآن نزا میں آئے گا، موت کی تکلیف آسان کرے گا. قرآن جب قبر میں ہم تنہا اکیلے ہوں گے اس وقت آ کر ہماری مدد کرے گا، انسیت اور کمپنی فراہم کرے گا. قیامت کے دن جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، قرآن آ کر ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، جنت میں داخل کروائے گا. اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا شرف عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو،
اور رات و دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. اس کو پھیلاؤ اور اچھی آواز سے پڑھو. اس کا معاوضہ نہ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے. اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اسے پانی لگے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے. یہ شعب الایمان کی حدیث پاک حدیث نمبر 2014 کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا. تو قرآن کی یہ شان ہے کہ اس کی تلاوت پر فضائل ہیں اور تلاوت کرنے والوں کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں یاد فرمائی. اور یہاں میں عرض کروں کہ جن چیزوں کی اللہ پاک نے قسم قرآن پاک میں یاد فرمائی علماء نے ہمیں سمجھایا, مفسرین نے بتایا اس چیز کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, یہ تین کی قسم اور زیتون کی قسم, اللہ اکبر, اور طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے, وہذا البلد الامین, مکہ مکرمہ کی قسم. تو ان چیزوں کی اہمیت رب تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائی. اس طرح اور بھی قسمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہیں. اللہ ہمیں قرآن کی الفت, محبت, چاہت نصیب فرمائے. ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں, اس کی تلاوت کرتے رہیں. کتنا مزہ آتا ہے, کتنا سوز پیدا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جب تلاوت ہوتی ہے نا تو رحمت نازل ہوتی ہے. یاد رکھیں جب ہم تلاوت کرتے ہیں اطمینان نازل ہوتا ہے, سکینہ, دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. اور کیوں نہ ملے کہ یہ رحمان کا کلام ہے. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام. تلاوت قرآن کرنا رب کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام. خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام. جنت 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 میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام. دوزخ سے بھی بچائے گا رحمان کا کلام. جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام. اب دنیا بھر کی نیوز پڑھتے رہیں, سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, حاصل ٹینشن, پریشانی, گناہوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہوگا کیونکہ خبریں بھی اب عورتیں دیتی اور بے پردہ ہوتی, برقع پہن کے تھوڑی بیٹھتی. تو قرآن پڑھے نا بھائی, جس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں. آپ اسپورٹس میگزین پڑھیں, آپ ڈائجسٹ پڑھیں, کیا ثواب ملے گا؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. کیا آنکھوں کو عبادت کا حصہ ملے گا؟ کیا حافظہ مضبوط ہوگا؟ اس سے حافظہ برباد ہوگا. سوشل میڈیا میں آپ گھس جائے, غرق ہو جائے, ایسا لگتا ہے کہ بس نہیں چل رہا ورنہ موبائل کے اندر ہی گھس جائے. ارے اللہ کے بندو, قرآن پڑھو نا بھائی, قرآن پڑھو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ قرآن کی غیبی خبریں. قرآن پاک نے جا بجا غیبی خبریں بھی دی کہ یہ ہوگا, اور جو قرآن نے کہا وہ ہو کر رہا. اور کیوں نہ ہو کہ میرے رب کا کلام ہے, میرے مولا کا کلام ہے, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے کا کلام ہے. سبحان اللہ. منافقین جب اسلام کی خاطر جہاد ہوتا تو وہ بہانے بناتے تھے.
عذر پیش کر دیتے، جس کو کہتے ہیں نا وہ لیم ایکسکیوز، لنگڑا عذر، ان کے اعذار کا قرآن نے بتا دیا کہ یہ عذر پیش کریں گے، یہ بہانے بنائیں گے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94-95، يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تم سے بہانے بنائیں گے، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، جو چھپا اور ظاہر سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں جتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے، اب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو، وہ تو نرے پلید ہیں، منافق نرے پلید ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ تو قرآن نے غیبی خبر دی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو منافقین غزوے میں شامل نہیں ہوئے، اے محبوب یہ مدینے میں رہ گئے، تم جہاد کر کے واپس جاؤ گے تو یہ قسمیں کھائیں گے، جو قرآن نے کہا وہی ہوا، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں، اور وہ عذر پیش کریں گے واپسی پر، وہی کچھ ہوا۔ تو قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں، جو غیبی خبریں دی تھیں، وہ پوری ہو کر رہی۔ اب اس سلسلے کا تیسرا سیگمنٹ ہے سورتوں کے فضائل۔ سورہ شورا یہ 25ویں پارے میں ہے۔ شورا کا معنی ہے مشورہ۔ مسلمانوں کا ایک وصف بیان کیا گیا اس سورت کے اندر، آیت نمبر 38 میں، کہ ان کے کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، اسی نسبت سے اس سورت کا نام ہے سورہ شورا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا بیان ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت درست ہونے کے بارے میں بیان ہے، لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کا بیان ہے، اعمال کی جزا اور سزا ملے گی اس کا بیان ہے، اور بہت کچھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا سمجھنے والا بنائے، اور سمجھنے کے لیے تفسیر صراط الجنان پڑھیں۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ زخرف۔ زخرف کا معنی ہے سونا، گولڈ، کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر ہے، وہ کلمہ ہے وہ زخرفہ، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ کا کلام ہے، اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے عرب والے اس کے جو مخاطب ہیں اس کے معنی اور احکام سمجھ سکیں۔ انبیاء کرام کا جنہوں نے مذاق اڑایا، استغفر اللہ، ان کا انجام بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بھی اس میں موجود ہے۔ دنیا کے ساز و سامان، زیب و زینت کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، اور آخرت کی نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔